ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس عمل کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے؟ ارشاد فرمایا تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس عمل کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے؟ ارشاد فرمایا منہ اور شرمگاہ کا غلط استعمال۔ ترمذی کی حدیث ہے، منہ اور شرمگاہ کا غلط استعمال، یہ جہنم میں زیادہ جائیں گے لوگ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لے ایمان کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ بندہ جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لے ایمان کی حقیقت الفاظ ہے، ایمان کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت انس اس کے راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو، فضول باہر نہ پھرو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان اعضاء کی برائیوں سے بچا لیا جو دونوں جبڑوں اور ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور شرمگاہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ یعنی یہ دو چیزیں بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں زندگی میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند وصیتیں فرمائیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی زبان کو سوائے خیر کے ہر قسم کی بات سے محفوظ رکھو، اس سے تم شیطان پر قابو پا لو گے۔ یعنی زبان کو زیادہ خاموش رکھنے سے بندہ شیطان پر بھی قابو پا لیتا ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ سب خاموش رہے، کسی نے جواب نہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی اور کمال، آدمی کے اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ وہ فضول کاموں اور باتوں کو چھوڑ دے۔ ترمذی کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت سہل بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والے اعضاء کی ذمہ داری دے دے کہ وہ زبان اور شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرے گا، وہ شرمگاہ اور زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اگر بندہ ان دو چیزوں پر حفاظت کر لے تو اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے نبی جنت کی ذمہ داری کی وجہ سے اسے جنت دلا دیں گے۔ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جسے میں مضبوطی سے پکڑا رہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کو اپنے قابو میں رکھو۔ اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کو اپنے قابو میں رکھو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر سے واپس آنے والے مرد کے لیے اپنے گھر والوں کے پاس پہنچنے کا بہترین وقت کے لیے بہترین وقت رات کا ابتدائی حصہ ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ گھر والوں کو آنے کے بارے میں پہلے سے علم ہو یا قریب کا سفر ہو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ہم سفر سے واپس مدینہ آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا مسجد جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دن میں چاشت کے وقت سفر سے واپس تشریف لاتے اور آنے کے بعد پہلے مسجد جاتے، 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر مسجد میں بیٹھتے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے ساتھ آسانی کا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ نہ کرو، خوشخبریاں سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ۔ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی لوگوں کو نیک کام کرنے پر اجر و ثواب کی خوشخبریاں سناؤ اور ان کو ان کے گناہوں پر ایسا مت ڈراؤ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کر دین سے دور ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہ کرو۔ اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے امیر کی ایسی بات دیکھے جو اسے ناگوار ہو تو اسے چاہیے کہ اس پر صبر کرے، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کی جماعت یعنی اجتماعیت سے بالشت بھر بھی جدا ہوا اور توبہ کے بغیر اسی حالت میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ مسلم کی حدیث ہے۔ جاہلیت کی موت مرا سے مراد یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ آزاد رہتے تھے، نہ وہ اپنے سردار کی اطاعت کرتے تھے اور نہ اپنے رہنما کی بات مانتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذکر کا ثواب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے ثواب سے 7 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 7 لاکھ گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان اتنی بڑی خندق کو آڑ بنا دیں گے جتنا آسمان میں زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مجھے مختصر بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے
کیونکہ مختصر بات کرنا ہی بہتر ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ یہ حدیث ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں اور طرح طرح کے مستنڈے اپنا رہے ہیں۔ حضرت معاویہ بن ہیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اس شخص کے لیے بربادی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، اس کے لیے تباہی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ آج آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو اس بات پہ بھی آپ غور رکھیں، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، اس شخص کے لیے بربادی ہے تو کوئی کاٹ نہیں کر سکتا، اور اس شخص کے لیے تباہی ہے، اس بات کی بھی کوئی کاٹ نہیں کر سکتا۔ آج نہیں تو کل آپ کے لیے یہ دونوں باتیں سامنے آنے والی ہیں۔ آج نہیں تو کل دونوں باتیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں، لہٰذا آپ ابھی رکیں اس بات سے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے دل میں سختی اور بے حسی پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور وہ آدمی ہے جس کا دل سخت ہو۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ جھوٹ بولنے کے تعلق سے یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے 1 میل دور فرشتہ چلا جاتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے عمل بتا دیجئے، یا رسول اللہ مجھے عمل ایسا بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور بھلی بات کہو۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور بھلی بات کہو، تمہارے لیے اجر لکھا جائے گا، اور بری بات نہ کہو، تمہارے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ 2 رخے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جس شخص کے 2 رخ ہوئے، یعنی منافق کی طرح مختلف لوگوں سے مختلف قسم کی باتیں کرے، تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اب آگ کی 2 زبانیں ہوں گی تو جنتی آدمی تو ہوگا نہیں۔ آپ اس لحاظ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس شخص کے آگ کی زبانیں منہ میں ہوں گی وہ کوئی جنتی شخص تو نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آپ اس بات پہ توجہ فرما لیں کہ وہ اور آپ میں کیا فرق ہے۔ جو وہ بندہ قیامت کے دن نظر آئے گا اور آپ میں کیا فرق ہے، آپ اور اس میں مختلف فرق ہونا چاہیے کہ ایک مومن اور منافق میں کئی فرق ہوتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے،
اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے: بے فائدہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، نمبر 1، دوسرے مال کو ضائع کرنا، تیسرا زیادہ سوالات کرنا۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کا حکم کرنے یا برائی سے روکنے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے علاوہ انسان کی تمام باتیں اس پر وبال ہیں، یعنی پکڑ کا ذریعہ ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن میں پیدائشی طور پر ساری خصلتیں ہو سکتی ہیں، خواہ اچھی ہوں یا بری ہوں، البتہ خیانت اور جھوٹ کی بری عادت نہیں ہو سکتی۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ یعنی یہ 2 عادتیں بری ہیں، خیانت اور جھوٹ کی عادتیں نہیں ہو سکتی۔ حضرت سفیان بن حسید حضرمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی جھوٹی بات بیان کرو، حالانکہ وہ تمہاری اس بات کو سچا سمجھتا ہو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ آپ اپنے بھائیوں سے بھی جھوٹ بولنے کا اہتمام کریں، جھوٹ نہ بولیں، بات چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کیونکہ بھائی اکثرات آپ کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، تو لہٰذا اس بات کو آپ توجہ کے ساتھ دماغ میں نہیں، دل اور دماغ دونوں میں ڈال لیں کہ اپنے بھائیوں سے جھوٹ بالکل نہیں بولنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لوگ تباہ ہو گئے تو وہ شخص ان میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والا ہے، کیونکہ یہ کہنے والا دوسروں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے تکبر کے گناہ میں مبتلا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے تکبر کے گناہ میں مبتلا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی روایت فرماتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی نیک بختی اور بدبختی اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کا صحیح استعمال نیک بختی اور غلط استعمال بدبختی کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چپ رہا نجات پا گیا۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ جو چپ رہا نجات پا گیا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے الفاظ کو کم سے کم استعمال کرے اور چپ رہنے کا اہتمام کرے اور زیادہ تر خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چپ رہا نجات پا گیا۔ ترمذی کی حدیث ہے۔